فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ حضرات و حاضرین، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور خصوصاً موجودہ حالات میں گناہوں کی دلدل، اچھے بھلے لوگ، دیندار گھرانے بھی ایسے رستوں پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ حالات کی اور وقت کی مجبوری اور ضرورت سمجھ کے کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے خطبات میں جنت اور جہنم کا ذکر ہوا۔ نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، گناہ انسان کو گمراہی، سرکشی اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کرنے کا نتیجہ صرف جہنم نہیں، بلکہ ایسے گناہ بھی ہیں جن کا اثر انسان کی زندگی میں، دنیا میں بھی نظر آتا ہے۔ اس کے نقصانات سے بڑے بڑے نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ یعنی آخرت کو فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے، جزا و سزا تو اس وقت سامنے آنی ہی آنی، مگر بعض گناہ ایسے ہیں، وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، ان کا اثر انسان کی زندگی میں بھی سامنے نظر آتا ہے۔ ایک حدیث ابن ماجہ کے اندر، طبرانی مسند احمد و مسند حاکم کے اندر بھی ہے، اس حدیث کو پڑھتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہ ہوتا، وہ دعا نہ ہوتی جس میں آقا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ میری امت کی شکلوں کو تبدیل نہ کرنا، کیونکہ پہلی امتوں میں جب لوگ سرکشی اختیار کرتے، اپنے انبیاء کی گستاخیاں کرتے، اپنے دین سے دوری کا اظہار کرتے، تو اللہ نے ان کی شکلوں کو بھی تبدیل کر دیا، انہیں زمین میں دھنسا دیا، مختلف قسم کے عذاب نازل کیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے لیے خصوصی دعا کی کہ اللہ میری اس امت کی شکلوں کو تبدیل نہ کرنا، اور میری اس امت کو ایک ہی بار ہلاک اور تباہ و برباد نہ کرنا۔ اور حقیقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا آج بالکل اسی طرح پوری ہوتی نظر آتی، وگرنہ کوئی کسر باقی نہیں، کوئی گنجائش باقی نہیں کہ معاشرے میں ہم دیکھیں کیسے کیسے کتنے بڑے گناہ
ان گناہوں میں بڑے بڑے نمازی، پرہیزگار، دیندار طبقے موجود، جو گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتے، بلکہ زندگی کا حصہ ضروریات کے نام کو ضرورت کا نام دے کر کیے جا رہے ہیں۔ شادی کے موقع پر ہو، فوتگی کے موقع پر ہو، غمی اور خوشی بھی ہماری معاشرے کی زد میں آ کے رہ گئی ہے۔ تو بہرحال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام میں سے خصوصاً مہاجرین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کیا ہے مہاجرین کی جماعت؟ خمس اذا ابتلیتن تم بہن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی فگر، کوئی گنتی، لفظ بولتے ہیں تو صحابہ کرام متوجہ ہو جایا کرتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کا لفظ بولتے، کبھی ثلاثہ کا لفظ بولتے، کبھی اربع کا لفظ بولتے، کبھی خمسن کا لفظ بولتے، تو اس سے مراد صحابہ کرام 2 باتیں سمجھا کرتے، یا تو یہ کہ آج اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری آنے والی ہے، کسی بعض انعامات کا ذکر ہونے والا ہے، تو یا پھر دوسرا معاملہ کہ آج اللہ کی طرف سے کسی پکڑ، کسی عذاب یا کسی گناہ کی سزا کا ذکر ہونے والا ہے۔ تو صحابہ کرام دونوں باتوں کو غور سے سنا کرتے، غور سے اس لیے سنتے تاکہ اپنی زندگی میں ان پہ عمل کریں اور اللہ کے انعامات کے مستحق بن جائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ خمسن، 5 چیزیں ہیں، 5 قسم کی علامات ہیں، 5 قسم کے کام میری امت کرے گی، اور ان 5 قسم کے کاموں کے بدلے میں اللہ بے شمار عذاب نازل کرے گا، اللہ بے شمار آزمائشیں نازل کرے گا۔ وہ 5 گناہ میری امت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا، میرے صحابہ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم پر وہ پہنچیں، تم پر وہ حالات آئیں یا تم وہ گناہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ میرے صحابہ تمہارے اندر وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی، میرے صحابہ کے اندر وہ گناہ نہیں پائے جائیں گے، یا میرے صحابہ کی زندگی میں وہ گناہ یا وہ آزمائشیں نازل نہیں ہوں گی۔ کیا شان ہے صحابہ کرام کی، کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ بڑے بڑے عذاب آئے، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑے بڑے گناہ اس دنیا میں نازل ہوئے، ہوتے رہیں گے، فتنے آتے رہیں گے، لیکن آقا علیہ السلام فرمایا، میرے صحابہ میرے رب نے تمہیں ان سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ عظمت، یہ شان صحابہ کرام کی ہے۔ تو بہرکیف صحابہ کرام غور سے سننے لگے کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں، زندگی میں، انسان کی زندگی میں ان کے اثرات بھی ہوں گے، وہ آزمائشیں بھی نازل ہوں گی، ان کا عذاب بھی آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات کا اعلان فرمایا، میرے صحابہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کہ اسی قوم میں جب بے حیائی، فحاشی عروج پر پہنچ جائے، عام ہو جائے، حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم۔ فرمایا فحاشی، بے حیائی جب عروج پہ پہنچ جائے گی تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آسمانوں سے بیماریاں نازل فرمائے گا، اللہ آزمائشیں نازل فرمائے گا، اللہ عذاب نازل فرمائے گا، اور ان بیماریوں میں سے 2 بیماریوں کا نام بھی لیا، فرمایا طاعون، اور اس جیسی ایک اور بیماری کا بھی ذکر کروایا،
فرمایا لم تکن مزد فی اسلافہم، لوگ کہا کریں گے یار یہ بیماری، اس کا تو پہلے کبھی نام نہیں سنا تھا، پہلے کبھی اس کا تذکرہ نہیں ہوا تھا، پہلے کبھی ایسی بیماری دیکھی نہیں تھی، پہلے کبھی کسی نے نام نہیں لیا تھا۔ تو اب آپ غور کریں، آج وہی زمانہ نہیں، وہی حالات نہیں، وہی معاملات نہیں۔ کوئی کہتا جی اس کو فلاں بیماری ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، آج سائنس نے فلاں نام ایجاد کیا ہے، اس بیماری کو فلاں نام دیتے ہیں۔ وجہ ہم کیا کہتے ہیں؟ جی بیماریوں کا نزول ہو رہا ہے، آزمائشیں آ رہی ہیں، ہم اس کی جو سبب ہے اس پہ غور نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم میں بے حیائی فحاشی آئے گی تو اس بے حیائی فحاشی کے بدلے میں اللہ بیماریاں اور عذاب نازل فرمائے گا۔ یعنی بد اعمالیاں، بد کرداریاں، برے حالات، برا کردار، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے، لوگوں میں بیٹھ کر کوئی اور بار کرتا ہے، تنہائی میں جا کر کچھ اور بن جاتا ہے، گھر کے اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور معیار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ جب بے حیائی فحاشی عروج پر پہنچ جائے گی تو اللہ مختلف بیماریاں نازل کرے گا جن کا نام تک پہلے تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آج فحاشی کو دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھ کے دیکھ لیں، جو بھی بالغ نہیں ہوا، جو بھی بولنا شروع ہوا ہے، چند سالوں کا ہے، وہ تمہیں دنیا کی ہر ایکٹر کا، ہر یہی فحاشی کا، ہر فلم کا، کارٹونوں کا، ہر ملک کے اندر کون کون سے کارٹون، کون کون سی فلمیں، سارا کچھ بیان کر دے گا۔ اس سے بڑی بھی بے حیائی فحاشی کا بھی ہمیں انتظار ہے۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، فرمایا جب بے حیائی فحاشی آ جائے گی، عزت اور غیرت ختم ہو جائے گی، مسلمان کی عزت توقیر ختم ہو جائے گی، اللہ آزمائشیں اور پریشانیاں اتنی نازل کر دے گا، لوگ کسی اور کو سبب بنا رہے ہوں گے جبکہ سبب خود انسان ہوگا، اس کے گناہ ہوں گے۔ آج ہر گھر کے اندر نہیں، ہر جیب میں بے حیائی فحاشی کا اڈا موجود ہے، لنک موجود ہے، اسٹیشن موجود ہے۔ آج موبائل بچی کے ہاتھ میں بھی، بچے کے ہاتھ میں بھی، بڑے کے ہاتھ میں بھی، بوڑھے کے ہاتھ میں بھی۔ وہ بزرگ جو مسجدوں کا زیور ہوا کرتے تھے، جو تہجد مسجد میں آ کے پڑھا کرتے تھے، جو اذانیں کہا کرتے تھے، بزرگ پہلے قرآن اندازی کرتے تھے کہ آج عصر کی میں نے اذان کہنی ہے، مغرب کی میں نے کہنی ہے، عشاء کی میں نے کہنی ہے، فجر و تہجد میں نے کہنی ہے۔ آج وہ بڑے باریش سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی فیس بک اور واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن بزرگوں نے اپنی قوم کی، اپنی اولاد کی تربیت، اسلامی تربیت کرنی تھی، انہیں دین اسلام سمجھانا تھا، آج وہ بزرگ بھی فیس بک، ٹویٹر اور بے حیائی فحاشی کے اڈوں پہ بیٹھ کر اولاد کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ مسجد جائیں، خود جاتے نہیں، تو پھر اولاد باادب بانصیب نہیں بنتی بلکہ گستاخ اور بے ادب بن رہی ہے۔ اس معاشرے میں رحمت اور سکون نازل نہیں ہوتا، رب کی طرف سکینت نازل نہیں ہوتی، آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ کینسر، یہ ایڈز، یہ کون کون سی بیماریاں جن کا نام لینے سے بندہ ڈرتا ہے، کیوں آ رہی ہیں؟ فرمایا تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ نازل نہیں کرتا خود، اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتا، تم رب کی بغاوت کرتے ہو، سرکشی اختیار کرتے ہو، رب کی نافرمانی کرتے ہو، رب کے بتائے ہوئے احکامات کو چھوڑ دیتے ہو، بتائے ہوئے گناہوں سے دوری اختیار نہیں کرتے ہو، تم گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہو۔ ان گناہوں کے بدلے میں تمہاری زندگی میں اللہ عذاب نازل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا معاشرے میں کہ جی بیماری اور پولیس، یہ اللہ کسی دشمن کو بھی اس کا واسطہ نہ پڑے۔ وجہ کہ انسان کسی کھاتے کا نہیں رہتا، یہ بہت بڑی پریشانی، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے بچنا ہے تو ایک ہی حل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ گناہوں سے بچنا پڑے گا، بے حیائی فحاشی سے بچنا پڑے گا، اپنے گھروں کو بے حیائی فحاشی سے بچانا پڑے گا، اپنے فنکشن، شادیوں کو۔ بڑی بڑی جگہ پہ جاتے ہیں، سر جھک جاتا ہے، شرمندگی سے آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں،
نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، بڑا نمازی تہجد گار ہوتے ہیں، باجماعت نماز پڑھنے والے، لیکن اولاد کی شادی ہے تو گانے چل رہے ہوتے ہیں، بے حیائی فحاشی ہوتی ہے، دل کرتا ہے بندہ وہاں ایک سیکنڈ بھی نہ ٹھہرے۔ ہم بے حیائی فحاشی کو گناہ کا نام ہی نہیں دیا، اسے جناب ضرورت اور جدت کا نام دے کر اسے اپنی شادی بیاہ کا، فنکشن کا، خوشی کا حصہ بنا رکھا ہے۔ پھر عذاب نہیں آئے گا، پریشانیاں نہیں آئیں گی، بیماریاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب تک کسی قوم میں بے حیائی فحاشی بڑھتی رہے گی، اللہ کی طرف سے عذاب اور بیماریاں بڑھتی رہیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ ایک ہی حل ہے، ایک حل ہے بیماریوں سے بچنے کا، آزمائشوں سے بچنے کا، اللہ کے عذاب سے بچنے کا، کہ گناہوں سے بچ جائیں، اللہ عذاب اور پریشانی کو ختم کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ نام تبدیل کر دیتے ہیں، معاشرے کا نام دے دیتے ہیں، ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيَشْرَبُنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، لوگ نشہ کریں گے، بڑے بڑے نشے تیار کریں گے، نشہ کریں گے، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اس نشے کا نام تبدیل کر دیں گے۔ پہلے لوگ کہتے ہیں یہ شراب ہے، یہ حرام ہے، اب شراب کا نام ہی تبدیل ہو چکا ہوا ہے۔ اب چلے جائیں کسی جگہ پر، وہ پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے انہوں نے، عجیب عجیب نام، وہ کہتے ہیں یہ کون سی شراب ہے، شراب نہیں پیتے، اس کے نام تبدیل۔ فرمایا لوگ گناہ کریں گے، نشہ کریں گے، بے حیائی فحاشی پھیلائیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، نام تبدیل کر دیں گے، نئی جدت اور نئے زمانے کا نام دے کر، گناہ وہی ہے، سزائیں وہی ہے، ناراضگی رب کی اسی طرح ہے، نام تبدیل کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، فرمایا ان کے سروں کے پاس، ان کے گھروں کے اندر، ان کے معاملات میں بے حیائی فحاشی کا ایک سبب گانا ہے، فلم ہے، موسیقی ہے، انہیں یہ سارا کچھ ہوگا، نام تبدیل کریں گے۔ یخسف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، فرمایا جب یہ بے حیائی فحاشی نام تبدیل کر کے عروج کو پہنچ جائے گی، لوگ بھول چکے ہوں گے کہ یہ گناہ بھی کوئی گناہ ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی سزا ہے، پر پھر ایک وقت آئے گا اللہ ان کو زمین میں دنسانا شروع کر دے گا، اللہ ان کے چہرے خنزیر اور بندروں جیسے کر دے گا۔ یہ بے حیائی فحاشی اللہ کو اتنی ناپسند ہے، یہ فساد فی الارض ہے، یہ فساد فی الایمان ہے، یہ امن اور سکون کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے۔ جو معاشرے کا، مسلمانوں کا امن اور سکون تباہ و برباد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے چہرے بدل دوں گا، انہیں زمین میں دھنسا دوں گا۔ آج دیکھتے نہیں زلزلے آ رہے ہیں، ابھی آپ کے پیچھے وقت 2005 میں زلزلہ آیا کہ نہیں آیا؟ اس کے بعد کتنے آئے، کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، فرمایا جب تک تو بے حیائی فحاشی گناہ میں بڑھتے رہو گے، اللہ عذاب نازل کرتا رہے گا، اللہ آزمائشیں نازل کرتا رہے گا۔ ان آزمائشوں اور پریشانیوں سے بچنا ہے تو ایک حل ہے، رب کے پاس آ جائیں۔ کیسے آنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تم کیے ہوئے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو، رب سے تعلق قائم کر لو، رب سے معافی مانگ لو، اللہ فرماتے ہیں تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی نیکی بنا کر تمہارے درجات کو بلند کر دوں گا اور ساری آزمائشیں اور عذاب کو ختم کر دوں گا۔ واحد حل ہے کہ رب کی بات کو مان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مان کر، اقرار کر کے عمل کیا جائے، اللہ ساری پریشانی ختم کر دیں گے، اللہ آزمائشیں ختم کر دیں گے۔ تو یہ بے حیائی فحاشی جدت کے نام پر، تعلیم کے نام پر، مخلوط نظام، آج ہم بالکل غور نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ سنتے ہیں، لو جی، میں نے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا، ایک جگہ رشتہ داروں کو میں نے نکاح پڑھایا، کچھ دنوں بعد میں گیا ان کے پاس ملنے کے لیے، تو وہ جو لڑکا جس کا نکاح پڑھایا تھا وہ کہتا ہے جی عجیب بات ہے، اس کے والدین نے اسے بڑی تعلیم دلوائی ہے، بڑا پڑھایا ہے، لیکن مخلوط تعلیم نہیں دلوائی۔
لڑکیوں والے اسکول میں یہ پڑھتی رہی ہے، پردے میں پڑھتی رہی ہے، اگر یہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھی ہوتی تو اسے معاشرے کا پتہ ہوتا، اسے تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ ایک نوجوان مسلمان یہ کہتا ہے کہ میری بیوی پردے میں پڑھ کے آئی ہے، اسے معاشرے کا پتہ نہیں، اسے تو مخلوط نظام میں پڑھنا چاہیے تھا، اسے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے تھا تاکہ اسے معاشرے کا پتہ ہوتا، پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہو؟ عزت اور غیرت ختم ہو کے رہ گئی ہے، عزت اور غیرت کا نام ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ دیندار گھرانے ہیں اور عام لوگوں کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو آئیں اس مخلوط نظام سے اپنی اولاد کو، بچیوں کو نہیں بچوں کو بھی بچائیں، اور اس معاشرے میں اس دور میں خصوصاً بچیوں سے زیادہ بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے لڑکوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اولاد پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب بے حیائی فحاشی سے بچ جائیں گے خود بھی اولاد بھی، کیوں؟ صرف میری میری ذمہ داری نہیں، میری عبادات کو مجھ سے رب نے سوال نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، رب نے فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ، اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو آئیں سب سے بڑا اور پہلا گناہ جس کا اثر، جس کے تاثرات، جس کا نقصان انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، فرمایا جب تک بے حیائی فحاشی بڑھتی رہے گی اللہ کی طرف سے رحمت اور سکون نہیں بلکہ عذاب مسلط ہوتا رہے گا، بیماریاں آتی رہیں گی، اور وہ بیماریاں آئیں گی جن کا نام آپ کے آباء و اجداد نے بھی کبھی نہیں سنا تھا۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قوم، ایسے لوگ آ جائیں گے جو ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے، ملاوٹ کرنا شروع کر دیں گے، مکسنگ کرنا شروع کر دیں گے۔ الا اخذوا بالسنین وشدۃ المعونہ وجور السلطان علیہم، ان پر اللہ 3 قسم کے عذاب نازل کرے گا۔ ناپ تول میں کمی، لیتے زیادہ ہیں دیتے کم ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی پوری قوم پر عذاب اللہ نے نازل کیا تھا، وجہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ پوری کی پوری قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ کے احکامات آنے کے بعد بھی انہوں نے اسے اپنے گناہ سے باز نہ آئے، اللہ نے ساری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ حقوق العباد عام چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن یہ لین دین میں کمی زیادتی کرنا، دھوکہ فراڈ کرنا، یہ حقوق العباد میں غصب ہے، زیادتی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن جب تک بندہ بندے کا حق ادا نہیں کرے گا اپنے پاؤں کو نہیں ہلا سکے گا، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا جب تمہارے معاشرے میں ایسی قوم آ جائے گی، ایسے لوگ آ جائیں گے جو ناپ تول میں کمی کریں گے، لیں گے زیادہ دیں گے کم، پانی مکس کریں گے دودھ میں کسی اور چیز میں۔ ایک دوست نے تو بڑی پیاری بات کی، کہتے ہم ایسی قوم ہے جو مکہ مدینہ سے زمزم لے کے آتے ہیں، اس میں بھی پانی مکس کر دیتے ہیں، زمزم میں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا صورتحال یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ الا اخذوا بالسنین، سب سے پہلا اللہ کا عذاب اللہ 10 سالی نازل کر دے گا، 10 سالی نازل کر دے گا۔ آج نظر نہیں آتا؟ چولستان کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ چولستان کو چھوڑیے، اپنے ان حالات کو دیکھیے۔ ایک گھر میں پورے سال کا راشن موجود ہوتا ہے، جیب میں اکاؤنٹ میں بڑے بڑے پیسے رقم موجود ہوتی ہے، پھر بھی رات کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ آتی ہے سکون کی نیند؟ کبھی کچھ، گھر کے اندر سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے، ہر وقت بے چینی ہے، ہر وقت پریشانی ہے۔ اتنے پیسے ہونے کے باوجود بھی 24 گھنٹے ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے رونا رویا جا رہا ہے۔ وجہ الا اخذوا بالسنین، رب فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میں 10 سالی اور ایسے اسباب پیدا کر دوں گا، ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ملے گا، ہونے کے باوجود بھی اطمینان سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ اتنا بڑا گناہ ہے معاشرے کے اندر کہ ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا۔ اور دوسرا فرمایا وشدۃ المعونۃ، اتنے سخت حالات ہو جائیں گے، اتنی پریشانیاں آ جائیں گی، لوگ کہیں گے ہے تو سارا کچھ پاس
لیکن پھر بھی وقت صحیح نہیں گزر رہا. کیا خیال ہے، ایسے حالات ہیں یا نہیں ہے؟ ہر بندہ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، پیسہ آ بھی جائے، جمع بھی ہو رہا ہے، اکاؤنٹ میں بھی موجود ہے. شدت المعونہ تھی، اتنی پریشانی ہے کہ اس پیسے سے بھی پریشانی حل. کیا پتا چلا کہ پریشانی پیسہ حل نہیں کرتا، گناہ سے بچنا پریشانی کا حل ہے. رب رسول کی اطاعت کرنا یہ پریشانی کا حل ہے. جب رب کو راضی کریں گے اللہ اپنے بندے کو راضی کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تم اپنے رب کا حق ادا کرو، رب اپنا حق ادا کرے گا. جب تم رب کا حق ادا نہیں کرتے تو اللہ بھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، اللہ رحمت اور سکون ختم کر دیتا ہے. اور تیسرا فرمایا وجور السلطان، اللہ برے حکمران مسلط کر دیتا ہے. میرے خیال میں اس بات کو سمجھانے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جو حالات ہمارے ملک کے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، زرداری ہو، عمران خان ہو یا دوسرا تیسرا ہو، ساری ایک کھیت کی سارے مولی ہیں، ساری ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی یہاں متقی پرہیزگار نہیں ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ ہمارے برے اعمال کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے، برے کردار کی سزا دی جا رہی ہے. یہ رب کا فیصلہ اور حکم ہے. فرمایا جب تم برے اعمال کرو گے، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے تو میں برے حکمران مسلط کر دوں گا. پھر آپ وویلا کرتے رہیں، روتے رہیں، تبدیلی کے نام پر یا جس نام پر بھی، پھر سکون نہیں ملے گا، پریشانیاں نازل ہوں گے. ناپ تول میں کمی کرنا، حقوق العباد میں کمی کرنا، 3 بڑے گناہ ہیں. کاش سالی، اگر کاش سالی نہیں بھی ہے پھر بھی پریشانی، اور حالات کی شدت اور سختی، اتنی سختی کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. اولاد میں بیٹھ کر بھی بندہ پریشان ہے، دوستوں میں بیٹھ کے بھی بندہ پریشان ہے، گھر میں بھی پریشان ہے، ادارے میں بیٹھ کے پریشان ہے. اور برے حکمران جو سانس نہیں لینے دیتے، یہ ان کا جرم نہیں ہے، جرم ہمارا ذاتی طور پہ، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. آج ہر چیز اس کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایتیں لگاتے ہیں. وجہ شکوہ شکایت کرنا نہیں ہے، اپنے برے اعمال سے توبہ استغفار کرنا ہے. اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ وَيَا قَوْمَ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. لوگو ماپ تول میں کمی نہ کرو، برابری کرو، لینے میں بھی برابری، دینے میں بھی برابری، انصاف کرو. تم انصاف کرنا شروع کر دو، اللہ برے حکمران کو بھی ختم کر دے گا، حالات بھی بہتر کر دے گا، اللہ کا سالی بھی ختم کر دے گا. آئیں اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اپنی آنکھ سے ایک آنسو بہانے سے، صرف ایک آنسو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب روتا ہے رب کے سامنے، اس کی آنکھ سے ایک آنسو مکھی کے پر جتنا، جو بندے کو محسوس بھی نہ ہو، اتنا بھی نکال لے تو اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ رب سے معافی مانگیں، رب کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں. اے اللہ جو جیسے حالات ہیں کوئی شک نہیں، رب اکبر کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حرف، ایک ایک بات سچی ہے، پوری ہوتی نظر آتی ہے. اس سارے کا سارا قصور ہمارے برے اعمال کا ہے، ہمارے برے کردار کا ہے، یہ کبیرہ گناہوں کا ہے. کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں گے، دنیا میں بھی اللہ آسانیاں فرمائے گا، قیامت کے دن میں اللہ آسانیاں فرمائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کامیابی ہمیشہ آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ آخرت کی کامیابی دنیا کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے. دنیا میں جیسا اعمال کریں گے، جیسا کردار اپنائیں گے، کل قیامت کے دن میں ویسا سارا کچھ ہوگا، اور دنیا میں بھی اللہ سارا کچھ سامنے دکھائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائلین.